دعوت خطاب دوں گا مدیر حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی، صدر مجمع المدارس تعلیم الکتاب والحکمہ، جعلی تشیع کے خلاف توانا آواز، داعی اتحاد اسلامی، تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے روح رواں، حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقوی حفظ اللہ کو کہ وہ آئیں اور یزیدیت شکن اربعین حسینی کے اس عظیم الشان اجتماع سے خطاب فرمائیں، لبیک یا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ شب شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، شب رحلت نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اربعین حسینی، آپ تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام، تمام امت اسلامیہ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور فرداً آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے دور دراز سے سفر کر کے جامعہ عروۃ الوثقی کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس رزم عزا میں اور اس عزم عزا میں شریک ہوئے ہیں، اور بہت ہی باشکوہ اربعین بھی اور بہت ہی باشکوہ مجلس عزائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس عزائے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو آپ نے رونق بخشی ہے۔ ملک بھر سے نوحہ خان حضرات تشریف لائے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے مخصوص انداز سے اور خوبصورت انداز سے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے سوگ اور عزا میں مومنین کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ بھی اپنے اعتقاد کا بھی اظہار کریں، اپنے جذبات کا بھی اظہار کریں، اور اپنے احساسات کا بھی اظہار کریں۔ اسی طرح علماء کرام جو مختلف دور دراز شہروں سے تشریف فرما ہیں اور پروگرام کے اول سے لے کر ابھی تک تشریف فرما ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جن عزیزوں نے زحمت کی ہے اس تمام مدت میں، اس اربعین کے انعقاد میں، جو الحمدللہ جس طرح کربلا معلیٰ کا اربعین اپنے اصلی مقام تک پہنچ گیا ہے، ایک تاریخی حیثیت اور عالمی شکو و ابہت اور عظمت اس نے اختیار کر لی ہے، اور تمام استکبار عالم، یزیدیت عالم کو اس نے یہ احساس دلا دیا ہے کہ کاروان حسینی، عالمی کاروان حسینی تشکیل پا رہا ہے،
اور ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب روح حسینی اس امت اسلامی میں پیدا ہوگی، اور اس وقت امام منتظر حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی امامت اور ظہور کے لیے میدان ہموار ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری آرزو و دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اس نسل حاضر کو وہ منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ایسے ہی پاکستان میں بائیں کے عزاداری میں پاکستان کا ایک اپنا منفرد مقام ہے۔ عزاداری دنیا بھر میں ہوتی ہے، لیکن اکثر علاقوں میں اگر ہم دنیا کے مختلف علاقوں میں جائیں تو عزاداری کی رونق پاکستانیوں کے توسط سے ہے۔ پاکستانی جہاں جہاں دیگر ممالک میں، مغربی ممالک میں، یورپی ممالک میں، امریکی ممالک میں، افریقی ممالک میں، عربی ممالک میں جہاں بھی جاتے ہیں اپنے رزق کے لیے، روزی کے لیے یا تعلیم کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے، تجارت و کسب و کار کے لیے، تو اپنی تجارت کو اور اپنی تعلیم اور روزگار کو بعد میں تلاش کرتے ہیں، پہلے اپنے لیے عزائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر بھی جس جذبے کے ساتھ اور جس احساس کے ساتھ یہ عزا منعقد ہوتی ہے، باقی دنیا میں ہر چند عزا کے بہت باشکوہ پروگرام اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن پاکستان نے اس میدان میں دوسروں پر سبقت لی ہے۔ لیکن پاکستان کی عزاداری میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ نمایاں حیثیت جو اس کو پورے عالم میں حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں۔ ایک تو نظم و انضباط کی اس کے اندر کمی موجود ہوتی ہے، مجالس بھی ہوتی ہیں بھرپور، جلوس عزا بھی ہوتے ہیں، لیکن جو چیز عموماً مشاہدہ ہوتی ہے اس میں نظم و انضباط کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر اس عزاداری کے اہتمام میں جو عوام کے اندر عظیم جذبہ پایا جاتا ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل البیت علیہ السلام سے محبت کا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر تعلیم و تربیت نہیں ہوئی، یعنی عزاداری ہماری تعلیم کا حصہ نہیں ہے اور ہماری تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ تعلیم و تربیت کے ذمہ دار چونکہ مدارس ہیں، دینی مدارس، علمی مدارس اور خصوصاً تشیع کے مدارس، مکتب اہل البیت علیہم السلام سے تعلق رکھنے والے مدارس، وہ مدارس جو زیادہ تر اکثریت بلکہ سارے اتفاقاً کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب کے سب خمس کے پیسے سے اور وجوہات شرعیہ سے قائم ہوئے ہیں، کسی کی وراثت سے نہیں ہوئے۔ ہر چند کچھ اراضی لوگوں نے اپنی وراثت سے وقف کی ہیں، لیکن ان مدارس کی عمارتیں اور ان مدارس کے اندر نظام وہ سارا ان شرعی وجوہات اور رقومات سے تشکیل پایا ہے۔ باوجود اس کے کہ اہل البیت علیہم السلام کے مال سے اور مال امام سے، امام عصر کے مال سے یہ سب کچھ، یہ ڈھانچے بنے ہیں، یہ تعلیم کے مراکز بنے ہیں، تربیت کے مراکز بنے ہیں، ان کے اندر عزاداری کے پہلو سے تعلیم شامل نہیں ہے۔ خطابت سکھاتے ہیں طالب علموں کو، لیکن اس لیے نہیں کہ عزاداری کو فروغ ملے، بلکہ خطابت ذریعہ معاش ہے، خطابت تجارتی بنیادوں پر، کمرشل بنیادوں پر، چونکہ خطابت سے معاوضہ ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں اور فیسیں ملتی ہیں، اس لیے مدارس یہاں تک تو کرتے ہیں کام، خطیب تربیت کرتے ہیں، لیکن یہ خطیب جا کر معاوضہ لے کر خطابت کرتے ہیں، پیسہ لے کر امام حسین کا نام لیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں۔ مدارس نے اس معاملے میں اس کو اپنا فریضہ نہیں جانا، سمجھا نہیں ہے، اور یہ عوام کے سپرد رکھا ہے، اور عوامی حصے میں بھی اپنا حصہ نہیں ڈالا، بلکہ
منتظر رہے ہیں کہ عوام عزاداری کا اہتمام کریں، انتظام کریں اور علماء یا طلاب کو دعوت دیں تاکہ یہ مہمان کے طور پر، مدعو مہمان کے طور پر اس عزا میں شرکت کریں، اس بزم عزا میں شرکت کریں۔ لیکن حق یہ بنتا تھا کہ جس طرح دین کی تعلیم کے مراکز مدارس ہیں، اور چونکہ دینی بجٹ سے بنے ہیں، دینی خرچے سے بنے ہیں، دینی مال سے یہ مدارس بنے ہیں، تو پورا دین تعلیم دینا اور دین کی تربیت کرنا ان مدارس کی اصلی ذمہ داری ہے۔ اس میں سے کچھ کام کرتے ہیں مدارس میں۔ بعض مدارس کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، احکام شرعیہ پڑھائے جاتے ہیں، اعتقادات پڑھائے جاتے ہیں، اور اسی طرح کچھ دیگر علوم بھی ساتھ تعلیم دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک موضوع بالکل جو خالی ہے مدارس کے نصاب سے بھی، تعلیم و تربیت سے، وہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور اسی وجہ سے عزاداری وہیں کہ پاکستان میں بہت باشکوہ ہے، اور عزاداری کا جذبہ مومنین پاکستان میں دیگر تمام اقوام کی نسبت بہت زیادہ قوی اور شدید و طاقتور ہے، لیکن مدارس کا اس میں کردار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لطف سے جو ایک نعمت ہے مملکت پاکستان کے لیے، پوری ملت پاکستان کے لیے، نہ صرف تشیع کے لیے بلکہ تمام ملت پاکستان کے لیے۔ ہمارے برادر عزیز آغاز میں شاید پہلے سال ہی یا دوسرے سال برادر علی دیپ رضوی نے حافظہ اللہ، جو بہت ہی انقلابی سوچ بھی رکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں اور اپنا پیغام بڑے احسن طریقے سے دیتے ہیں، انہوں نے جامعہ کے لیے ایک ترانہ لکھا جو ہمارے سابقہ طلاب کو یاد تھا، موجودہ نے سے میں نے کبھی سنا نہیں ہے، جو ابھی اس وقت جامعہ میں ہیں۔ انہوں نے لکھا یہ تھا کہ ترانے کا جو پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ عروۃ الوثقیٰ کے بارے میں، اس میں شیعت کی بھلے شیعت کی شیعت کو جس پہ ناز ہے حوزہ علمیہ، شیعت کو جس پہ ناز ہے وہ حوزہ علمیہ، پھر آگے دوسرے مصرے میں جامعہ عروۃ الوثقیٰ ہے۔ تو میں نے اپنے طلاب کو یہ کہا تھا کہ چونکہ شاعر نے شیعت لکھا ہے تو ظاہر ہے یہ ان کا کلام کی امانت ہے، لیکن آپ لوگ اس کو شیعت کے بجائے ملت لکھ دیں، اس کو امت لکھ دیں، زیادہ بہتر ہے، امت کو جس پہ ناز ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بلا تفریق مذہب تمام امت کے سنجیدہ طبقات، اکابرین، علماء، قائدین، وہ واقعا ناز کرتے ہیں اس مرکز کے اوپر، کسی بھی مسلک و مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، بلکہ پاکستان کے علمی اداروں کے اندر بھی وہ ناز کرتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ امت کا ناز ہے اور ملت کا ناز ہے۔ کئی اس کے پہلو ہیں جن کی وجہ سے قابل ناز ہے، قابل فخر ہے یہ جامعہ۔ وحدت امت کے لحاظ سے جو اس کی کاوشیں ہیں، وہ تاریخ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اکابرین، علماء، مسالک، قائدین، اور خود ہمارے قائد شہید، قائد فقید شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو اس میدان کے پیش رو تھے، بھائی کہ سب اس میدان کے فعال تھے، پیش رو تھے، لیکن جو اللہ نے کامیابی جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے حصہ میں ڈالی ہے وہ ان پوری کاوشوں پر غالب ہے اور حاوی ہے۔ اور آج الحمدللہ ہم عملاً اس وحدت کا نمونہ و ثبوت دیکھتے ہیں۔ امت کے اندر بیداری، امت کے اندر شعور اجاگر کرنا، یہ بھی جامعہ کا ایک امتیاز ہے۔
بیداری کا علم جامعہ نے اٹھایا اور الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے موفقیت عطا کی ہے، اور خود آپ کا وجود اور ملک بھر میں بیدار و باشعور انسان ہر طبقے کے اندر علماء، اسکالرز، دانشور ہیں، تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جوانان ہیں، خواتین ہیں اور مختلف طبقات ہیں عوام میں سے، یہ اس بات کی علامت ہے۔ دوسرے کوشش یہ کرتے ہیں کہ بے شعوری سے فائدہ اٹھائیں، لیکن جامعہ کا ہدف یہ نہیں ہے کہ قوم کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر مفادات حاصل کریں۔ نہ جامعہ یہ تعلیم دیتا ہے اور نہ یہ عمل جائز سمجھتا ہے، بلکہ اگر قوم کے اندر بے شعوری ہے تو اس کو شعور میں بدلیں۔ ہر چند یہ بہت مشکل کام ہے، دشوار کام ہے کہ بے شعور کو شعور دینا، چونکہ بے شعور کے لیے یہ پسندیدہ کام نہیں ہوتا، اس کو سخت ناگوار گزرتا ہے کہ میری بے شعوری سے فائدہ اٹھاؤ، نہ کہ مجھے شعور دو، یہ شعور اس کو ناگوار گزرتا ہے۔ اور اسی طرح تعلیم و تربیت میں اور دیگر میادین میں اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت کی ہے، اور عزاداری سید الشہداء جو انفرادی طور پر تو یہ قدیم سے شروع ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے توفیق طالب علمی عطا کی ہے۔ کربلا کے سید الشہداء علیہ السلام کے خطبات، آپ کا پیغام، آپ کے فرامین جس حد تک طالب علمانہ حد تک توفیق تھی وہ آپ عزیزوں کے لیے بیان ہوئے ہیں، موضوعات کے لحاظ سے بھی، ترتیب کے لحاظ سے بھی، اور ہو رہے ہیں جب تک اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ۔ اور یہ شروع میں یہ میں عرض کرتا تھا جوانوں کو کہ عزاداری کے اندر جو طاقت و توانائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو مرکزی طور پر حج کے اندر اللہ نے جو حکمت رکھی ہے، وہی حکمت اللہ تعالیٰ نے عزاداری کے اندر بھی رکھی ہے، اور جو فلسفہ حج کا ہے وہی فلسفہ عزاداری کا ہے۔ حج ثواب کے حصول کے لیے نہیں ہے، بلکہ حج بت شکن تیار کرنے کے لیے ہے۔ ابراہیم بت شکن، حج حضرت ابراہیم کے عمل اور نقش قدم کو کہتے ہیں۔ جو کچھ حضرت ابراہیم نے کیا اور حضرت حاجر نے کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے دین بنا دیا اور اس کو حج بنا دیا ہے۔ چونکہ یہی عمل جو حضرت ابراہیم نے کیا ہے، یہی انسانیت کو بچا سکتا ہے، یہی دین بچا سکتا ہے، یہی انسان کو شیطان سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور یہی انسان کو اللہ سے مربوط کر سکتا ہے۔ اور اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت مقرر کی ہے۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم کا عمل اور سرمشق، وہ خداوند نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے وہ سرمشق رقم کی، لیکن ایک مرحلے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا اور فرمایا کہ یہ ہم نے آخرین کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور آپ کا امتحان یہاں مکمل ہو گیا ہے، آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اور وہ جس طرح حضرت ابراہیم نے ہر چیز اپنی ذریت میں طلب کی تھی، یہ بھی حضرت ابراہیم کی طلب تھی کہ میری ذریت میں یہ سلسلہ قائم رہے، اور پھر ذریت ابراہیم نے آ کر کربلا میں اس کو تکمیل کیا، اس مرحلے کو جو حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا۔ اس لیے کربلا اور حضرت ابراہیم کا قدم جو آپ نے اسی سرزمین مکہ میں اٹھایا، یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ جیسا علامہ اقبال نے فرمایا ہے، دین کی حقیقت، حرم کی حقیقت اور اسلام کی حقیقت، سارا راز، فرمایا یہ ایک کہانی ہے، ایک داستان ہے جس کا آغاز اسماعیل سے ہوتا ہے اور جس کی انتہا اور تکمیل حسین پر ہوتی ہے۔ بہت سادہ ہے یہ داستان حضرت اقبال کے لیے، اور قوم اقبال کے لیے بھی سادہ ہونی چاہیے، لیکن الجھا دی گئی ہے، لوگوں نے اس کو الجھا دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کا وہ توحیدی عمل جس کی تکمیل امام حسین علیہ السلام نے کی ہے، اسی کا تسلسل عزاداری ہے، اور عزاداری
میں اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت رکھی ہے تاکہ اس انسانی معاشرے کے اندر ایسی مزاحمت اور ایسی مقاومت اور ایسی مدافعت ایجاد کی جائے کہ اس امت کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو، اس سماج کو کوئی حملہ نہ ہو۔ چند دن پہلے ایک یونیورسٹی میں میڈیکل میں موقع ملا، یوم حسین کا مختصر وقت تھا، میں نے وہاں ان عزیزوں کے سامنے یہ نکتہ عرض کیا ہے اور وہاں کے اساتید نے اس کو قبول کیا ہے، پسند کیا ہے، اور اس کے اعتراف میں انہوں نے لکھا بھی ہے، مجھے لیٹر بھی لکھا ہے کہ یہ ہمارے لیے نیا پہلو تھا کربلا کا، کہ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے تو علم طب اس جسم کے اندر مدافعت کی قوت کو اضافہ کرتے ہیں۔ خود ڈاکٹر یا میڈیسن نہیں بیماری ٹھیک کرتے، بیماری کو خود جسم ٹھیک کرتا ہے۔ جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مدافعت کا بنایا ہوا ہے، اسی طرح روح کے اندر بھی مدافعت کا ایک نظام ہے، اور باہر سے تربیت روح کی تقویت کرتی ہے۔ میڈیسن جسم کے اندر مدافعت کی تقویت کرتی ہے، اور جو تربیت ہے دینی قرآنی وہ روح کی تربیت کرتی ہے۔ تقوی انسان کے اندر ایک مدافعاتی قوت ہے، اور تربیت سے وہ تقویت پاتی ہے۔ جب وہ قوت مضبوط ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر مدافعت آ جاتی ہے۔ اسی طرح سماج میں، معاشرے میں، امت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک مدافعت کی طاقت سماج کے اندر رکھی ہے، جس کا قرآنی نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ لیکن جیسے جسم کمزور ہو جاتا ہے، روح کمزور ہو جاتی ہے، سماج بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس اندرونی مدافعاتی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے۔ سید الشہداء کا قیام، سید الشہداء کی مزاحمت، سید الشہداء کی مقاومت، اور سید الشہداء علیہ السلام کی مدافعت، یزیدیت کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں، ستم کے مقابلے میں، فساد کے مقابلے میں، یہ تمام چیزیں جو اس میں آج پاکستان گھرا ہوا ہے، اس سب کے مقابلے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے امت کے اندر مدافعت کی مری ہوئی قوت کو زندہ کرنے کے لیے حسین ابن علی کو بنایا ہے۔ مر چکی ہے آج ہمارے اندر، پاکستان کے اندر قوت مدافعت مر چکی ہے۔ پاکستانی ملت آج کسی سماجی، اجتماعی، سیاسی فساد کی مدافعت، مزاحمت نہیں کرتی، بلکہ قبول کرتی ہے، اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کو تسلیم کر لیتی ہے۔ عزاداری مدت سے ہو رہی ہے،